ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها آمین۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الحدید سے شروع کریں گے، اور سورہ حدید سے آگے ہماری کچھ صورتیں جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس سورہ کی آیات 29 ہیں۔ اس کے مضامین کو 5 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ حدید صلح حدیبیہ سے پہلے 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کو اہل کفر سے جانی جہاد کے ساتھ ساتھ مالی جہاد کی بھی سخت ضرورت تھی۔ کتابی ترتیب کے اعتبار سے پہلے سورہ حدید ہے، پھر مجادلہ، پھر حشر، پھر ممتحنہ۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ حشر ربیع الاول 4 ہجری میں، پھر سورہ حدید 5 ہجری کے شروع میں، سورہ مجادلہ جنگ احزاب کے بعد 5 ہجری میں، اور پھر سورہ ممتحنہ فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری کے شروع میں نازل ہوئی۔ یہاں سے مسبحات کا آغاز ہوتا ہے، یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں سبحہ یسبح کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سورہ میں صحیح عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ نفاق، حب دنیا، بخل اور رہبانیت سے بچتے ہوئے مال اور جان کے جہاد کی تلقین کی گئی ہے، تاکہ اسلامی حکومت قائم ہو سکے جو تمام پیغمبروں کی طرح عدل اور انصاف یعنی عدل اور قسط وہ قائم کر سکے۔ اس سورہ کے مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو 5 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں توحید، ایمان اور انفاق کی دعوت دی گئی ہے۔ پہلی آیات میں صفات الہی کا ذکر کیا گیا ہے، پھر دعوت ایمان اور انفاق ہے، پھر جہاد میں اور انفاق میں سبقت لے جانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سیکنڈ پیراگراف میں تلقین کی گئی کہ اہل کتاب کی طرح سخت دل نہ بنو، اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے بنو۔ تیسرے پیراگراف میں انفاق کا اجر اور دنیا اور آخرت کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ چوتھے پیراگراف میں سابقوں کے الفاظ کے ساتھ سبقت لے جانے کی دعوت دی گئی ہے، اور بخل سے بچتے ہوئے جان و مال کے نقصان پر ثابت قدمی کی نصیحت کی گئی ہے۔ آخری پیراگراف میں بیان کیا گیا کہ تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد عدل کا قیام تھا، اور مسلمانوں کو تلقین کی گیا کہ رہبانیت سے بچا جائے، اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ رسالت کسی نسل کی جاگیر نہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
اللہ کی تسبیح بیان کی ہے، اور اس چیزیں جو زمین اور آسمان میں ہیں وہی زبردست اور دانا ہے، وہی زبردست اور حکیم ہے۔ شروع میں صفات الہی بیان کی گئی ہیں کیونکہ آگے ایمان اور انفاق اور جہاد کی تلقین آ رہی ہے، تو ضروری ہے کہ لوگوں کا اللہ پر ایمان مستحکم ہو، اللہ کی ذات کا صحیح تعارف ہو۔ سب سے پہلے بیان کیا گیا کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کر رہی ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک وہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، ظاہر بھی اور مخفی بھی ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ زمین و آسمان کا خالق وہی ہے، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، اور سب سے بڑی چیز جس کا ذہن نشین کروایا جا رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے۔ سب امور اسی طرف پلٹائے جاتے ہیں اور وہ دلوں میں چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ان جامع صفات کے بیان کے بعد آگے اللہ رب العالمین ایمان اور انفاق کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس سورہ کا نزول غزوہ احزاب سے پہلے ہے، مسلمانوں کو جہاد اور انفاق کی تلقین کی جا رہی ہے۔ سچے مسلمان اس وقت اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنے جانیں بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے مال بھی پیش کر رہے ہیں۔ یہاں ان آیات کے مخاطب وہ مسلمان ہیں جو ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے پہلو طئی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے، مال خرچ کریں گے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ یہاں خرچ کرنے سے مراد اس جد و جہد کے مصارف میں حصہ لینا ہے، اس کوشش کے لیے لگانا ہے جو کہ اس وقت کفر کے مقابلے میں اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کر رہے ہیں۔ مخلص اہل ایمان ان سب کاموں کے لیے اپنی ذات پر اتنا بوجھ برداشت کر رہے تھے جو کہ ان کی طاقت اور وسعت سے زیادہ تھا، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کے گروہ میں اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ موجود تھے جو کفر اور اسلام کی اس کشمکش میں صرف تماشائی بن کے دیکھ رہے تھے۔ یہاں یہی دوسری قسم کے لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں جنہیں بار بار کہا جا رہا ہے سچے مومن بنو، ایمان لے آؤ، رسول تمہیں دعوت دے رہے اور تم ایمان نہیں لا رہے۔ یہ وہ کمزور مسلمان ہیں یا جو منافق ہیں جو اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود خرچ کرنے سے ہاتھ روک رہے ہیں بلکہ خرچ کرنے والوں پر بھی باتیں بنا رہے ہیں۔ اور یہاں انہیں یہی حقیقت ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں، جن پر اللہ نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے، اسی میں سے خرچ کرو۔ یعنی ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھو کہ یہ مال ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے، تمہیں چھوڑ کر جانا ہے اور اللہ ہی اس کا وارث ہونے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ مال خرچ کرتے تمہیں کسی تنگ دستی اور فقر میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس خدا کی خاطر تم مال خرچ کرو گے وہ زمین آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ تمہیں کل اس سے بڑھا چڑھا کر بھی دے سکتا ہے۔ پھر انہیں آگے سبقت کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ یعنی جب کبھی اسلام پر ایسا وقت آئے جب کفر کا اور کفار کا پلڑا بھاری ہو، اس وقت جو لوگ اسلام کی حمایت میں جانیں لڑائیں گے، مال خرچ کریں گے، ان کے مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو کفر اسلام کی کشمکش کا فیصلہ اسلام کے حق میں ہو جانے کے بعد قربانیاں دیں۔ اجر کے مستحق تو دونوں ہی ہیں، لیکن یقیناً ایک گروہ کا مرتبہ دوسرے گروہ سے بلند ہوگا کیونکہ اس نے زیادہ سخت حالات میں اللہ کی خاطر خرچ کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے زمانے میں فرمایا کہ ان قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر تم اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے۔ ان میں سے کسی کے پہاڑ برابر بھی سونا ہوگا اور وہ سارے کا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دے، تب بھی وہ تمہارے 2 رطل بلکہ 1 رطل خرچ کرنے کے برابر نہ پہنچ سکے گا۔ اللہ رب العالمین جس کو بھی اجر اور مرتبہ دیتا ہے وہ یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ اس نے کن حالات میں کس جذبے کے ساتھ عمل کیا ہے، اس کی بانٹ اندھی نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کا اجر پوری باخبری کے ساتھ متعین کرتا ہے، وہ باخبر ہے اس سے۔ اگلے آیات میں اللہ رب العالمین ترغیب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں دے گا، اس کے لیے بہترین اجر ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دیے ہوئے مال میں سے اپنی ہی راہ میں خرچ کرنے کو وہ اپنے ذمہ قرض قرار دے رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی انسان کو خود ہی فائدہ پہنچے گا، اور پھر دوسرا اللہ رب العالمین نے اس کے 2 وعدے کر رہا ہے، ایک تو یہ مال بھی اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا، پھر اس پر اضافی اپنی طرف سے مزید اجر سے نوازے گا۔ آیت نمبر 12 میں خاص طور پہ ان انفاق کرنے والوں کے خاص نور کا ذکر کیا جا رہا ہے جو میدان حشر میں ان کو عطا کیا جائے گا جب سب اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے، کہ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا آج خوشخبری ہے، بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ کہ جب وہ سب لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے تو ان انفاق کرنے والوں کا نور ان کو رستہ دکھائے گا، ان کے لیے روشنی بنے گا۔
اس روز منافق مرد اور عورت ان سے جب کہیں گے ایمان والوں سے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہہ دیا جائے گا پیچھے ہٹ جو، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار قائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی، باہر عذاب۔ اس وقت منافقین پکار پکار کر مومنین کو کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، جو کہ ابھی انفاق سے ہاتھ روکے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اسلام غالب آتا ہے کہ کفر غالب آتا ہے، کس فلڑے میں اپنا وزن ڈالیں۔ تو اس لیے مومن ان کو جواب دیں گے کہ ہاں تم ہمارے ساتھ ہی تھے، مگر تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے، جھوٹی توقع تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ یہاں ان منافقین کو کہ جو مسلمانوں کا لباس دوڑے، مسلمانوں کے درمیان رہ بس رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے لیکن اپنے وہ مال و دولت روک کے بیٹھے ہیں، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ابھی موقع ہے، اپنے ایمانوں کی تجدید کر لو، پلٹ آؤ، انفاق کرنے والے بن جاؤ، خود فریبی میں سے نکل آؤ، موقع پرستی مت کرو۔ انہی دعوی ایمان کرنے والوں سے آگے کہا جا رہا ہے کہ ابھی ان کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ اتنی تنبیہات اور اتنی نصیحتوں کے بعد بھی کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں، اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلی کتاب دی گئی تھی، پھر لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں، ان اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور دل سخت ہو گئے ہیں۔ اور تم لوگوں کا کیا حال ہے کہ ابھی تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، تمہیں تلقین کر رہے ہیں، دن رات نصیحتیں ہو رہی ہیں، اور تم ہے کہ پلٹ کے نہیں آ رہے، تم اللہ کے ذکر کے آگے جھک نہیں رہے، کانوں میں آواز پڑتی ہے لیکن سنی انسنی کر دیتے ہو۔ آگے انفاق کرنے والوں کا اجر بتایا جا رہا ہے، ان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جو صدقات دینے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین ایمان والے بھی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں، شہید ہیں، وہ اپنے اعمال سے اپنے دعوی ایمان کی تصدیق کر رہے ہیں، گواہیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں، وہ دنیا کی زندگی میں غرق ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ در حقیقت دنیا کی زندگی کیا ہے؟ جسٹ ایک کھیل اور دل لگی، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، وہ ایک کھیل ہے، دل لگی ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ، ظاہری زینت ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال اولاد میں بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے بارش ہوئی، نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتے ہیں، وہی پک جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہوئے زرد ہو کے رہ جاتی ہے، بس بن کے رہ جاتی ہے، ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی خوشیاں ہیں، لیکن جو اس چند دن کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کرے گا، اللہ کی راہ میں انفاق کرے گا، کوشش کرے گا، اس کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے۔ آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب بھی ہے، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی بھی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے پردے کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لیے پھر ان آگے سبقت لے جانے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ان آیات پر سچے دل سے ایمان لے آؤ اور سبقت لے جانے کی کوشش کرو اللہ کی بخشش کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے۔ ان آیات میں بار بار اجر آخرت کی تلقین کی جا رہی ہے، انفاق کی نصیحت کی جا رہی ہے، ایمان کی تجدید کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو موقع پرستی کر رہے ہیں، بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ دوڑو اور اٹھو، ابھی مہلت عمل ہے، پلٹ آؤ۔ حقیقت میں وہ جنتیں ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہاں ایمان لانے سے مراد یقیناً دعویٰ ایمان، یہ سچا ایمان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہاں ان سب آیات کو پڑھتے ہوئے مجھے اپنے آپ کو سامنے رکھنا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ کہاں کہاں انفاق کے مواقع آتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں کہ روکتے ہیں، ہم فیصلہ کرنے میں ٹائم لیتے ہیں کہ فوراً خرچ کرنے کے لیے لپکتے ہیں۔ یہ آیات مجھے مخاطب کرتی ہیں کہ ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے نازل کردہ حکم کے آگے پگھلیں۔ یہ آیات مجھے کہہ رہی ہیں کہ اپنے لیے نور تلاش کر لو، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو، وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا، جو کچھ تمہیں مال دے رکھا ہے وہ اللہ کی میراث ہے۔ ہمیں رک کے جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے، سچا دعویٰ ایمان کرنے والوں میں یا ان لوگوں میں جن کو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ پھر آگے مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جان اور مال کے نقصان پر ثابت قدمی کا اظہار کرو، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ آزمائش کے لیے بھیجتا ہے تاکہ سچے مخلص اہل ایمان نکھر کر سامنے آ جائیں، اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ بھی سامنے آ جائے۔ ابھی اللہ رب العالمین نے مشکل حالات میں اسی لیے آزمایا ہو کہ تمہاری تربیت کرنا مقصود ہے۔ اللہ کے لیے حالات بدلنا بہت آسان کام ہے، لیکن وہ اس لیے تمہیں نقصان دیتا ہے، اس لیے تمہیں مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ تمہاری تربیت کی جائے۔ جو بھی نقصان تمہیں اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، جو اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ، پختہ کردار کے آدمی بنو۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، فخر جتاتے ہیں، خود بہل کرتے ہیں، دوسروں کو بہل کرنے پر اکساتے ہیں۔ منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔
لیکن اب بھی اگر ان نصیحتوں کے بعد، ان تنبیہات کے بعد بھی کوئی اپنی اصلاح نہیں کرتا تو جان لے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ تو غنی ہے، حمید ہے، اسے ان کی حاجت نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو جب بھی بینات کے ساتھ، کتاب اور میزان کے ساتھ بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ معاشرے میں عدل اور قسط، عدل اور انصاف کو قائم کریں اور قوت کے ساتھ کریں۔ اللہ نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے، کہ یعنی ایسے نہیں کہ وہ صرف ایک نظام دینے آئے ہیں، ایک پلان دینے آئے ہیں، اللہ نے قوت بھی اتاری ہے تاکہ اس قوت کے ذریعے اس عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کیا جائے۔ اور اس عدل و انصاف کے قیام کے لیے اللہ رب العالمین تمہیں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے، تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تمہیں موقع دے رہا ہے، انبیاء کا ساتھ دو، دین اسلام کا ساتھ دو، جو کچھ لگا سکتے ہو لگاؤ اور اپنے درجے بلند کر لو۔ اگلی آیت میں اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ کچھ لوگوں نے ہدایت اختیار کی، کچھ نے فسق اختیار کر لیا، گمراہ ہو گئے، کتاب تعلیمات کو بھول بیٹھے۔ ان میں پیدر پہ رسول بھیجے گئے، آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا گیا، انہیں انجیل دی گئی۔ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے پیروکار بہت ہی نرم دل تھے، ہلکے خدا کے لیے رحیم اور شفیق تھے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں رہبانیت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ تارک الدنیا مت بن جاؤ، اللہ کی نعمتیں استعمال کرو لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے ہی یہ ساری نعمتیں اور وسائل تمہارے لیے بنائی، ان کو اپنے اوپر حرام قرار مت دو۔ انہی اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے رہبانیت ایجاد کر لی، تارک الدنیا بن کے دنیا کی نعمتیں اپنے اوپر حرام قرار دے لیں۔ یہ بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان پر یہ لازم نہیں کی تھی، ان کے اوپر صرف لازمی یہ تھا کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے، لیکن انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے تارک الدنیا بن کے راہب بن جانے کو پسند کیا۔ پھر یہ خود ساختہ پابندی جو انہوں نے اپنے اوپر عائد کی تھی اور دنیا کی نعمتوں کو ترک کیا، پھر اس کی پابندی کا حق بھی ادا نہ کر پائے کیونکہ غیر فطری طریقہ تھا، اور پھر ان حرکتوں میں ملوث ہو گئے جو خود اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی تھی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر کوئی غیر فطری پابندیاں نہیں لگائیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لا رغبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رغبانیت نہیں۔ روحانی ترقی کا رستہ دنیا ترک کر کے نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے ہے، انفاق کر کے ہے۔ پھر اسی لیے آخری آیات میں دوبارہ انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تجدید کرو ایمان کی، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور تمہیں یہ تلقین اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ حدید میں بار بار انفاق کے بارے میں کہا گیا، اس کے اتنے اجر و ثواب بتائے گئے ہیں، اور جب بھی بات ہوئی کہ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے تاکہ ہم سچے اہل ایمان میں شامل ہوں، تو ایک نظر جلدی سے دیکھ لی جائے انفاق کے بارے میں مزید کیا کیا تلقین آئی ہے۔ کہ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، حلال ذرائع سے حاصل کردہ مال ہو اور اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیا جائے، اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا دیتے ہوئے کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، دوسرا فرشتہ بد دعا دیتے ہوئے کہتا ہے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے، استغفر اللہ العظیم۔ اور ہمیں مال خرچ کیوں کرنا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو تلقین کی کہ اسماء خرچ کرتی رہو، شمار نہ کر، ورنہ اللہ تمہیں بھی گن گن کر دے گا، مال و دولت روکے مت رکھو ورنہ اللہ بھی اپنے خزانے تم پر روکے رکھے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو صدقہ کر جب کہ تو تندرست ہو، حرص رکھتا ہو، مفلسی اور فقر سے ڈرتا ہو، دولت کی امید بھی رکھتا ہو، اور سن ڈھیل نہ دے یہاں تک کہ جب جان حلقوم تک پہنچ جائے تو کہنے لگے فلاں شخص کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، جبکہ اب یہ مال تو فلاں کے لیے ہو چکا، اب تو ورثہ کا حق ہے، وہ اپنی صحت اور تندرستی میں جب تمہیں خود بھی حاجت ہو اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس طرح ایک اور حسن حدیث ہے صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے، مومن ہی ہے جو روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ابھی سورہ حدید میں ہمیں 5 طرح سے انفاق کی اپیل کی گئی ہے، ترغیب دلائی گئی ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ اپنے ایمانوں کی تجدید کرو اور جس مال کا اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے اس میں سے خیرات کرو۔ پھر سوال کیسے انداز میں رکھا ہے کیا وجہ تم خرچ نہیں کرتے، اور پھر یہ حقیقت ذہن نشین کروائی گئی کہ آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ پھر آگے جو ترغیب دلائی گئی ہے کہ جو ضرورت کے وقت چاہے تھوڑا ہی خرچ کریں، اپنا پیٹ کاٹ کے خرچ کریں، ان کا اجر بہت بڑا ہے۔
کو اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ قرض حسنہ قرار دیا، جس کو وہ بڑھاتا چلا جائے گا اور پھر اپنے پاس سے بہترین اجر بھی نوازے گا، مزید اجر سے بھی نوازے گا۔ سورہ توبہ میں ڈیل کی گئی، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری جانیں میں نے جنت کے بدلے خرید لی ہیں۔ جب ہم جنت کے بدلے اللہ کے حق سودا کر چکے ہیں تو پھر ان کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرنا، جہاں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وہاں خرچ کرنا ہے۔ ہم بھی کیا خرچ کر سکتے ہیں؟ جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ رزقناہم میں صرف مال نہیں آتا، ہر چیز آتی ہے۔ ہماری طاقتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وسائل ہیں، وقت ہے، مال ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے بہترین اجر سے نوازیں گے۔ اور ہماری ذرا سی کی کوشش سے اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو کیا کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس وقت یہاں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں دعوت دین کے کام کرنے کے لیے، ہماری اپنی نسلوں کے لیے، اس معاشرے کو ان نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا وقت بھی لگائیں، اپنی صلاحیتیں لگائیں، اپنا مال بھی لگائیں۔ اس کے لیے اکنا سسٹرز کینیڈا آپ کو آفر کرتی ہے کہ آئیے آ کے اس میں ساتھ دیجیے۔ جس رستے میں میرا مال لگے گا اسی رستے میں میرا دل بھی لگے گا اور اللہ رب العالمین اسے ضرور قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مال بھی لگائیں، اپنا وقت بھی لگائیں، اپنی صلاحیتیں بھی لگائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ان کو اللہ اس رستے میں قبول بھی کرے، آمین ثم آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ مجادلہ۔ مدنی سورہ ہے، آیات 22 ہیں۔ اس کے مضامین کو 3 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ مجادلہ بھی سورہ حساب کے بعد 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس میں خاص طور پہ زہار کے بارے میں مسلمانوں کو رہنمائی دی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت کی ایک ایسی رسم جس میں شوہر اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے کر ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا۔ یہاں ایک خاص واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اس کے کفارے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ خولہ بنت سلبہ کے شوہر نے بڑھاپے میں ان سے زہار کیا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، ان کی شکایت آسمانوں میں سنی گئی۔ اللہ نے اس سورہ میں انہیں زہار کے کفارے سے آگاہ کیا تاکہ وہ دوبارہ اپنی ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ پہلے پیراگراف میں اسی واقعے کا تذکرہ ہے، پھر دوسرے پیراگراف میں ہمیں منافقین کی سرگرمیوں کا ذکر ملتا ہے اور نجوہ کی ممانعت کی گئی ہے۔ تیسرے پیراگراف میں انہیں کو حزب الشیطان کہہ کے ان کی ناکامی کا ذکر کیا گیا اور حزب اللہ کا مومنین کا ذکر کیا گیا کہ وہ ہمیشہ کامیاب رہنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتقی الی اللہ۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ چونکہ اس وقت تک کبھی زہار کے معاملے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے تم اپنے شوہر پر حرام ہوگی۔ اس پر وہ فریاد کرنے لگی کہ اس طرح میری اور میرے بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس حالت میں جب وہ رو رو کے آپ سے عرض کر رہی تھی کوئی ایسی صورت بتائیں جس سے میرا گھر بگڑنے سے بچ جائے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اس مسئلے کا حکم بیان کر دیا گیا۔ اگلی آیت میں پہلے اس معاملے پہ تنبیہ کی گئی کہ آئندہ ایسی بات اپنے منہ سے نہ نکالی جائے، اور اگر کوئی نکال بیٹھے تو اس کا کفارہ بتایا گیا ہے، اور واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ یہ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، لیکن اللہ معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے۔ آئندہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی بات سے رجوع کریں، لیکن اس سے پہلے انہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ یا تو وہ ایک غلام آزاد کریں، اس سے قبل وہ ایک دوسرے پر حلال نہیں ہو سکتے، لیکن جو شخص غلام نہ پائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ پھر وہ 2 مہینے پے در پے کے مسلسل روزے رکھے بغیر کوئی ایک بیچ میں سے مس کیے، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور اگر کوئی 2 مہینے کے روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اس کو اللہ رب العالمین واضح کہہ رہے ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کی پابندی کرو، اس کی مخالفت مت کرو۔ جو کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح کے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اس کے بعد کوئی اس گمراہی میں نہ پڑے۔ اگلی پیراگراف میں اللہ رب العالمین منافقین کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے سرگوشیوں سے منع کر رہا ہے۔ اسلامی ریاست کے خلاف جو چوری چھپے سازشیں کی جاتی ہیں ان کی ممانعت کی جا رہی ہے، اور سب سے پہلے ان منافقین کو جو اللہ رب العالمین پر سچے دل سے ایمان نہیں لائے انہیں یہ خبر دی جا رہی ہے، انہیں تلقین کی جا رہی ہے کہ تم کو خبر نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو، ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو۔ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہارے درمیان موجود ہے۔ ہوا معہم اینما کانوا، جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ خفیہ بات کرنے والے ہاں اس سے زیادہ ہوں یا کم ہوں، وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہے، اور قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ پھر اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں جن میں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا پھر بھی وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے؟ اور یہ سرگوشیاں کرتے کن معاملوں میں؟ چھپ چھپ کے آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی ان منافقین نے اپنا ایک الگ جتھا، الگ گروپ بنا رکھا ہے۔ مسلمان جب بھی انہیں دیکھتے تو یہی دیکھتے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ انہی خفیہ سرگوشیوں میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی، فتنے برپا کرنے کے اور ہراس پھیلانے کے طرح طرح کے منصوبے بناتے تھے، نئی نئی افواہیں کرتے تھے۔ اگلی آیت میں ان کی ایک اور بری حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو اس طرح سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ یعنی جب بھی یہ منافقین اور یہود آپ کی مجلس میں آتے تھے تو السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو، اس طرح سے کہتے تھے۔
یعنی جن کے دلوں میں بغض اور کینہ چھپا ہوا، جو سچے دل سے ایمان نہیں لائے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور پھر جب آپ ان کو جواب نہیں دیتے، آپ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اللہ بھی ان کو مہلت دیے چلے جا رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں۔ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہوتے تو ان کی ان باتوں پر اللہ انہیں عذاب دے دیتا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وہ اسی کا ایندھن بنیں گے، بڑا برا انجام ہے۔ پھر آگے مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ نہیں، ہر طرح ہی کی سرگوشی سے منع کر دیا گیا ہے۔ اگر تمہیں کبھی کوئی سرگوشی کرنی ہی ہے، پوشیدہ بات کرنی ہے، تو دھیان رہے وہ گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، وہ نیکی اور تقوی کی باتیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور پھر آگے مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب کبھی مجلس میں موجود ہو، ایک گروہ میں موجود ہو، ایک مجمع میں موجود ہو، اس وقت سرگوشی مت کیا کرو۔ اس وقت سرگوشی کرنا ہے کہ اب جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ شک میں ڈال رہے ہیں۔ یہ منافقین کی روش بھی تھی کہ جب مومنین کے درمیان موجود ہوتے تھے تو ان کی طرف دیکھتے ہوئے، مومنین کی طرف دیکھتے ہوئے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیتے تھے، جس سے چاہے وہ آپ کے خلاف بات نہ بھی کر رہے ہوں لیکن شک میں ڈالتے تھے کہ ہم انہی کی بات کر رہے ہیں۔ مومنین کو تلقین کی جا رہی ہے کبھی ایسے نہ کرو کہ جہاں 2 3 4 لوگ موجود، ان میں سے 2 مل کے آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع ہو جائیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے رنجیدہ ہوں۔ آپ غلط بات نہیں بھی کریں لیکن کسی کو آپ شک میں مبتلا کر رہے ہیں، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ سرگوشیاں اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور مومنین کو کہا جا رہا ہے وہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آداب مجلس میں سے اگلا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم مجلسوں میں موجود ہو تو اس میں کشادگی پیدا کر دیا کرو تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ بن سکے۔ یہ آپسم کے دور میں بھی ہے اور آج بھی ہے کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں موجود ہوں تو آنے والوں کو جگہ دی جائے، اور جب مجلسیں ختم ہو جائیں تو پھر بلا وجہ وہاں بیٹھا نہ جائے، پھر اٹھ جایا جائے، کیونکہ آپ کے دور میں بھی جب مجلس ختم ہو جاتی تھی بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے تھے اور پھر نبی کریم بھی مروتاً بیٹھے رہتے تھے، جس سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، جن کو علم بخشا گیا، وہ ان ہدایات پر عمل کریں گے اور اس کے بدلے میں اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں، تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ بعد میں اس حکم کو بے شک منسوخ کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عباس اس حکم کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ باتیں اسی طرح علیحدہ بلا کر تنہائی میں جو پوچھنے لگے تھے، انہوں نے حتیٰ کہ نبی کریم کو تنگ کر دیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اپنے نبی سے یہ بوجھ ہلکا کر دے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا آپ اسے رد نہ فرماتے، جس کا جی چاہتا آ کے عرض کرتا میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے موقع دے دیتے۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی، اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں سارا عرب مدینے کے خلاف برسر جنگ ہے۔ بعض کا کسی شخص کی اس طرح کی سرگوشی کے بعد شیطان لوگوں کے کان میں یہ پھونک دیتا کہ یہ فلاں قبیلے کے حملہ آور ہونے کی خبر لایا، اس طرح مدینے میں افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا۔ دوسری طرف اس حرکت کے سن منافقین کو یہ کہنے کا بھی موقع مل رہا تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ پابندی لگا دی کہ جو کوئی آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے وہ پہلے صدقہ دے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے۔ پیارے نبی سے تنہائی میں بات کرنے سے پہلے سوچ لو یہ بات تنہائی میں کرنے والی ہے بھی ہے یا نہیں، کہیں آپ نبی کریم کو تنگ تو نہیں کر رہے۔ پھر ساتھ ہی کہہ دیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن واقعی اللہ غفور الرحیم ہے، اس نے اگلی آیت میں اس حکم کو منسوخ بھی کر دیا اور کہہ دیا گیا کیا تم ڈر گئے اس بات میں کہ تنہائی میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوخ بھی کر دیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 1 دن بعد، اور ایک میں آتا ہے کہ شاید میکسیمم زیادہ سے زیادہ 10 دن تک یہ حکم رہا ہو، لیکن اس حکم کے آنے کے بعد لوگ محتاط ہو گئے تھے، پھر پیارے نبی کو اس طرح تنگ نہیں انہوں نے کیا جس طرح وہ پہلے کر رہے تھے۔ اس سے تھوڑی سی تنبیہ ہوگی تھی ان لوگوں کو کہ بار بار آپ کو اس طرح تنہائی میں بلا کے وہ باتیں نہ کی جائیں جو تنہائی میں کرنے والی نہیں ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین منافقین ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی سزا بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہود کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ ان کے ساتھ مخلصاً نہ یہ مومنین کے ساتھ، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، لیکن اس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اللہ سے بچانے کے لیے ان کے مال کچھ کام نہ آئیں گے، نہ اولاد، وہ اہل دوزخ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ جب اللہ بھی ان کو روز قیامت اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح آپ کے سامنے کھاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کام بن جائے گا۔
اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں پر شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا ہے، اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بلا دی ہے، اور یہ در حقیقت کا حزب الشیطان ہے، اور یہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب آ کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زوراور ہے۔ اگلی آیت میں سچے مومنین کی تعریف کی جا رہی ہے کہ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، ہاں وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں یا بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، آگاہ ہو جاؤ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، اللہم اجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ سورۃ الحشر مدنی سورہ ہے، آیات 24 ہیں، مسبحات میں سے ہے، اس کے مضامین کو 4 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سورہ بھی 4 ہجری کے وسط میں نازل ہوئی، ربیع الاول 4 ہجری میں۔ یہودی قبیلے بنو نذیر کی مدینہ منورہ سے جلاوطنی کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس کے پہلے پیراگراف میں بنو نذیر کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، انہیں جلاوطنی کا حکم جو سنایا گیا ہے، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے کہ بنی نذیر کا یہ جلاوطنی قبول کر لینا مسلمانوں کی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جو لوگ اللہ کی طاقت سے ٹکرانے کی جرات کرتے ہیں وہ ایسے انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 میں قانون جنگ کا قاعدہ بیان کیا گیا کہ جنگی ضروریات کے لیے دشمن کے علاقے میں اگر کوئی تحریبی کارروائی کی جاتی ہے، جیسے یہاں کھجوروں کے درخت کاٹنے کا ہے، تو وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی۔ دوسرے پیراگراف میں اموال فے یعنی ان ممالک کی زمینوں اور جائیدادوں کا بندوبست کس طرح کیا جائے جو جنگ یا صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے قبضے میں آئیں، وہ مال غنیمت میں شمار نہیں ہوں گے۔ تیسرے پیراگراف میں آیات نمبر 11 سے 17 تک منافقین کے اس رویے پر تبصرہ کیا گیا جو ابھی انہوں نے جنگ بنی نذیر کے موقع پر اختیار کیا تھا، اور آخری رکوع پورے کا پورا ایک نصیحت ہے جس کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل تو ہو گئے لیکن ایمان کے اصل روح سے خالی ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے۔ اس سورہ کے مضامین کو بھی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیرہ میں سے اس حصے کا مطالعہ ضرور کریں جو مدینہ میں یہود کے رویے پر واضح روشنی ڈالتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کے انٹروڈکشن میں تفہیم میں یہ تفصیلاً دیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا۔ ان سارے حالات اور واقعات کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہود اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیے ہوتے، کن سازشوں میں ملوث ہیں، اگر انہیں جلاوطن کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ کتنا درست فیصلہ تھا۔ غزوہ احد کے بعد سب سے بڑی جو وجہ ان کو نکالنے کی بنی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خون بہا کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کے محلے میں ان کی بستی میں تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے آپ کو باتوں میں لگایا اور اندر اندر یہ سازش کی کہ ایک شخص اس مکان کی چھت سے آپ کے اوپر ایک بھاری پتھر گرا دے جس کے دیوار کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے، مگر قبل اس کے کہ وہ اس تدبیر و عمل کرتے اللہ نے آپ کو بر وقت آگاہ کر دیا، آپ فوراً وہاں سے اٹھائیں۔ ان کی سازشیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، ان کو بار بار تنبیہات کی جا رہی تھیں لیکن یہ باز نہیں آ رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد پھر ان کو 10 دن کا ٹائم دے دیا گیا کہ مدینہ سے خود نکل جاؤ، اگر اس کے بعد تم ٹھہرے رہے تو جو بھی شخص اس بستی میں پائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ ان سارے حالات پر جو بنو نذیر کی جلاوطن کرنے سے پہلے پیش آئے ان پر تبصرہ ہمیں اس سورہ میں ملتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی غالب اور حکیم ہے کہ وہ زبردست بھی ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی مرحلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا کہ جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 10 دن کی وارننگ دی اور وہ مکمل تیاری کیے ہوئے بیٹھے تھے، اس وقت منافقین نے بھی، عبداللہ بن ابی نے بھی انہیں پیغام بھجوایا، تم اپنی جگہ ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، 2000 کے لشکر سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ مومنین نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کا محاصرہ شروع کر دیا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی ہمت چھوڑ بیٹھے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ اسی بارے میں کہا گیا کہ اللہ ان پر ایسے رخ سے آئے جدھر ان کا خیال ہی نہ گیا، اس نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو جانے سے پہلے توڑ رہے تھے تاکہ مسلمان ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، مسلمانوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے کیونکہ ان کے جو کھجور کے باغ تھے ان کو کاٹ کر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے دیدہ بھی نہ رکھنے والوں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی
تو دنیا میں ہی انہیں عذاب دے ڈالتا، جو حرکت انہوں نے کی تھی ان کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اگر وہ ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑتے تو ان کا پوری طرح خاتمہ ہو جاتا۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا۔ جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، کیونکہ مسلمانوں نے جب محاصرہ کیا تو بنو نذیر کی بستی کے ارد گرد بہت سے کھجوروں کے درختوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا جو کہ محاصرے میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ اس پر مدینہ کے منافقین بنو قریظہ اور بنو نذیر نے شور مچا دیا کہ آپ خود تو فساد فی الارض سے منع کرتے ہیں، مگر دیکھ لو ہرے بھرے درخت کاٹے جا رہے ہیں، یہ فساد فی الارض نہیں تو کیا ہے؟ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ تم نے جن درختوں کو کاٹا جن کو کھڑا رہنے دیا ان میں سے کوئی بھی کام ناجائز نہیں تھا، اس میں اللہ کا اذن شامل تھا۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں ان اموال کا ذکر کیا جا رہا ہے جو پہلے بنو نذیر کی ملک تھیں، اب جلاوطنی کے بعد اسلامی حکومت کے قبضے میں آئیں۔ چونکہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ ایسا مال نہیں ہے جن پر گھوڑے اور اونٹ دوڑائے گئے ہوں، تو اللہ رب العالمین ان کا بتا رہے کہ ان کے مصارف کیا ہوں گے۔ اس پر حق ہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے رشتہ داروں کا، خاص طور پہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا زکوٰۃ میں کوئی حق نہیں ہے، یتیموں اور مساکین کا، مسافروں کا، غریب مہاجرین کا جو اپنے گھروں سے جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ انصار میں سے بھی جو غریب ہیں وہ بھی اس کے حقدار ہیں۔ اموال فے مال غنیمت نہیں ہے کہ صرف فوج میں ہی تقسیم کیے جائیں، بلکہ اس کے علیحدہ سے مصارف بتائے گئے ہیں، جو بھی معاشرے کا غریب اور کمزور طبقہ ہے ان میں یہ ڈیوائیڈ کیے جائیں گے، ان میں تقسیم کیے جائیں گے، یا اسلامی حکومت اپنے باقی مصارف کے لیے، اپنے باقی اخراجات کے لیے ان کو استعمال کرے گی۔ اس کے ساتھ یہاں ایک اہم اصول بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین حکم کیوں دے رہے ہیں، تاکہ جو دولت کی گردش ہے پورے معاشرے میں ہو، صرف مالداروں میں ہی گردش کرتا نہ رہے۔ ان آیات میں ایک اور اہم اصول بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے تمہیں وہ روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں بے شک یہ مال فے کی تقسیم کے حوالے سے آ رہا ہے، لیکن یہ حکم عمومی ہے، عام باقی معاملات میں بھی جن چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دے دی ہے، حتمی رہنمائی دے دی ہے، اس کو ہمیں ہر صورت اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان سے رک جانا چاہیے، یہ عمومی حکم ہے۔ ان آیات میں ہمیں مہاجرین کی تعریف بھی مل رہی ہے، انصار کی تعریف بھی مل رہی ہے۔ مہاجرین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا فضل، اس کی خوشنودی چاہنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہے ہیں، اس لیے ان کا حق ہے۔ اور ساتھ ہی انصار کی تعریف ان الفاظ میں کی جا رہی ہے کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ہاں اپنی جگہ پر خود کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہوں۔ انصار کا یہ طرز عمل اس کی دنیا گواہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جائیدادوں میں، اپنے گھروں میں مہاجرین کو شامل کیا۔ جب بنو نذیر کا یہ علاقہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب ان کے بندوبست کی ایک شکل یہ ہے کہ تمہاری املاک اور یہودیوں کو چھوڑے ہوئے باغات کو ملا کر ایک کر دیا جائے، پھر سارے مجموعے کو تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ تم اپنی جائیداد اپنے پاس رکھو، انصار سے کہا گیا، اور یہ جو متروکہ اراضی ہے جو بنو نذیر سے ملی ہے یہ مہاجرین میں بانٹ دی جائے۔ اس موقع پر انصار نے جو جواب دیا اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ان کی تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ اس وقت مہاجرین کے پاس ہے جو ان کو دیا گیا وہ بھی انہی کے پاس رہنے دیا جائے، اور جو بنو نذیر سے حاصل ہوا ہے وہ بھی ان کے درمیان ہی تقسیم کر دیا جائے، وہ اس کی حاجت محسوس نہیں کرتے۔ اس پر پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ اے گروہ انصار، اللہ تمہیں بہترین جزا دے۔ اس طرح انصار کی رضامندی سے یہودیوں کے چھوڑے ہوئے اموال مہاجرین میں تقسیم کیے گئے۔ انصار میں سے بھی 2-3 غریب صحابہ کو اس میں سے حصہ دیا گیا۔ آیت نمبر 9 کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں، کیونکہ دل کی تنگی سے بچانا اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، انسان خود سے نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، ایمان اور شح نفس یعنی دل کی تنگی کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دل کی تنگی سے بچا لیں۔ آیت نمبر 10 میں آگے دعا کا ذکر آ رہا ہے، لیکن دعا سے پہلے والذین جاءوا من بعدہم کہ اموال فے صرف اس وقت جو موجودہ لوگ ہیں انہی کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے بھی اگر کوئی ضرورت مند ہوگا تو ان کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ اسی آیت کی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ علاقوں کی اراضی کے انضمام کے لیے اہم اصول جو طے کیا کہ جتنے بھی مفتوحہ علاقے ہیں ان کی اراضی کو عامۃ المسلمین کے لیے فے قرار دے دیا جائے، جو لوگ ان اراضی پر کام کر رہے ہیں انہیں کے ہاتھوں میں رہنے دیا جائے، اس پر حراج اور جزیہ لگا دیا جائے تاکہ وہ سارے عامۃ الناس کے لیے استعمال ہو۔ بحیثیت مجموعی مسلم ملت ان اراضی کی مالک رہے گی، جو لوگ پہلے سے زمینوں پر کام کر رہے ہیں وہ ان زمینوں پر بطور کاشتکار کام کرتے رہیں گے، نسل در نسل یہ حقوق ان کی میراث میں منتقل ہوتے رہیں گے، وہ ان حقوق کو فروخت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل زمین کی مالک مسلم حکومت ہی ہوگی۔ اگلی آیات میں منافقین کے اس طرز عمل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جو انہوں نے غزوہ بنو نذیر کے موقع پر اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہارے معاملے میں کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اگر تم سے جنگ کی گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔
مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ قطعی جھوٹے ہیں، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا، نہ وہ ان کے ساتھ نکلے نہ وہ ان کی مدد کو آئے۔ اور اس کی وجہ اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں؟ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے۔ اللہ پر تو یہ ایمان نہیں رکھتے، لیکن مومنین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو مدینے میں وہ رہ نہیں پائیں گے۔ حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، نفاق کو چھوڑ کر ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اور ان منافقین کی صورتحال کیا ہے؟ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند ہو کر، بستیوں میں بیٹھ کر، دیواروں کے پیچھے چھپ کر سازشیں کریں گے۔ یہ اگر اکٹھے ہیں تو صرف آپ کی مخالفت میں اکٹھے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی مثال تو شیطان کی سی ہے۔ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو اس سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے بھی یہود کے ساتھ ایسے ہی کیا کہ تم ڈٹ جاؤ، ہم تمہاری مدد کو آئیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ نکلا، اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے رہ گئے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخری آیات میں ان جھوٹا دعویٰ ایمان کرنے والوں کو بالخصوص اور سارے مومنین کے لیے بالعموم اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرو، آخرت پر یقین رکھو، وہ وقت پیش آنے والا ہے۔ اچھا یا برا انجام جو بھی تم تیاری کرو گے اس کو دیکھ کے رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ پر صحیح معنوں میں یقین اور ایمان لے آؤ، تجدید کرو تو تم اس طرح کی حرکتیں نہیں کرو گے جو تم اب کر رہے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ اپنا برا بھلا بھی بھول جاتے ہیں، اپنا نقصان کر کے بیٹھتے ہیں۔ جو اللہ پر گہرا یقین رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اصحاب الجنہ ہوتے ہیں، ان کے اعمال، ان کی زندگی کبھی بھی ان لوگوں جیسی نہیں ہو سکتی جو اصحاب النار ہیں۔ اصحاب الجنہ تو اصل میں کامیاب ہیں، اعلیٰ درجوں پر فائز کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 21 میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے، پھٹا پڑتا ہے۔ یعنی قرآن جس طرح سے اللہ کی کبریائی کو، اس کے حضور بندے کی ذمہ داری اور جواب دہی کو صاف صاف بیان کر رہا ہے، اس کا فہم اگر پہاڑ جیسی مخلوق کو بھی نصیب ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، خوف سے کانپ اٹھتا۔ لیکن انسان ہے کہ وہ اتنا بے حس اور بے فکر ہے کہ قرآن کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اس پر نہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے، نہ کبھی فکر لاحق ہوتی ہے کہ جو ذمہ داریاں اس پر عائد کی گئی ہیں وہ اللہ کو کس طرح ان کے بارے میں جواب دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اپنی حالت پر غور کریں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جس رب کائنات نے یہ قرآن تمہاری طرف بھیجا ہے، جس کے حضور تمہیں جواب دے ہونا، وہ کیسا خدا ہے، اس کی کیسی صفات ہیں۔ یہ صفات خود بہت انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہیں کہ اس کا سابقہ، اس کا واسطہ کسی معمولی ہستی سے نہیں ہے۔ آیت الکرسی کے بعد یہ دوسرا مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اللہ رب العالمین کی صفات کو اس طرح جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہی ہے تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، اس کو نافذ کرنے والا، اس کے مطابق صورت گھری کرنے والا۔ اس کے لیے بہترین نام ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ انہی الفاظ سے سورہ کا آغاز ہوا تھا، انہی پہ اختتام ہو رہا ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان صفات کا بہترین فہم عطا کر دے اور ہمارے اندر احساس ذمہ داری، احساس جواب دہی پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ ممتحنہ مدنی سورہ ہے، آیات 13 ہیں۔ اس کے مضامین کو بھی 4 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ ممتحنہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان 7 یا 8 ہجری میں نازل ہوئی۔ ایک مخلص صحابی جو کہ بدری صحابی تھے، حاتب بن ابی بلتہ، انہوں نے مکہ میں موجود اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے فتح مکہ سے پہلے ایک اہم جنگی راز مکے کی ایک لونڈی کے ذریعے قریش تک پہنچانے کی کوشش کی اور نبی کریم کی جنگی تیاریوں سے انہیں آگاہ کرنا چاہا۔ غلطی ان سے ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اس غلطی سے نبی کریم کو باخبر کر دیا اور یہ راز قریش تک نہیں پہنچ پایا۔ اس پر حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو واضح ہدایات دی ہیں اس سورہ میں کہ جو سچے مومن ہیں ان کو اسلامی ریاست سے وفادار رہنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ وہی دور ہے جب مسلمان عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے اسلامی ریاست میں پہنچ رہی ہیں۔ ان کی ہجرت سے، ان کی ریاست سے وفاداری اور ان کے مہر کے تبادلے کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس بارے میں بھی رہنمائی دی گئی ہے۔
انہی مضامین کے اعتبار سے اس سورہ کے پہلے پیراگراف میں سچے مومنوں کو اسلامی ریاست سے وفاداری کا درس دیا گیا ہے۔ پھر اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی بیان کی گئی ہے، دوسری قوموں سے تعلقات کس بنیاد پر رکھے جائیں، پھر عورتوں کی شہریت کے متعلق اور ان کے تبادلہ مہر کے متعلق رہنمائی دی گئی ہے، اور آخری حصے میں اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے جو جتنے بھی گروہ ہیں، منافقین ہیں، ان کو بھی اسلامی ریاست سے وفاداری کی تلقین کی جا رہی ہے اور قوم یہود سے قطع تعلق کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی بنیاد ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو وہ ماننے سے انکار کر چکے ہیں، یعنی مشرکین مکہ، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تمہیں صرف اس قصور کی بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، جو اعلانیہ کرتے ہو، میں اسے خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ اور مشرکین کے رویے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کبھی قابو پا لیں تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی ہی کریں گے، ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن تمہاری یہ رشتہ داریاں کسی کام نہ آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ اس روز جو گروہ بندی ہوگی وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگی، کوئی کسی سے ہمدردی نہیں رکھے گا، وہی اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ پھر انہی مومنین کو، مخلص مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا، حالانکہ ان کے بہت قریبی تھے، والد تھے، فیملی تھی، ان سے کہہ دیا تھا ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ برت کا اظہار کر دیا تھا، ہم نے تم سے کفر کیا، یعنی ہم نے تم سے تمہارا انکار کر دیا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی کا آغاز ہو گیا جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ ان کی دعا بس یہی تھی، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا، تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، تیری ہی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا، یعنی وہ ہمارے اوپر قبضہ پا لیں یا ان کا جو ظلم ہے ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کتنے واضح الفاظ میں اور کتنے ایک تلقین کیسے انداز میں اللہ رب العالمین مومنین کو نصیحت کر رہا ہے کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ ہو، آئندہ اس طرح کا کام نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو معاف بھی کر دیا تھا، انہوں نے اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر لیا تھا، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی اور اعتراف کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے جو قریبی عزیز و اقارب ہیں مکہ میں مقیم ہیں، میں نے اس خیال سے یہ خط بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کا نہ چھیڑیں۔ پھر نبی کریم نے ان کی یہ بات سن کر کہا کہ حاطب نے تم سے سچی بات کہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور چند صحابہ کو فوراً اس عورت کے پیچھے بھجوا کر اس خط کو نکلوا لیا تھا اور اس غلطی پر قابو پا لیا گیا تھا، سو حضرت حاطب نبی بلتا کو بھی معاف کر دیا گیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں سے تم محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہو بے شک تمہارے اپنے ہیں اور ابھی اللہ رب العالمین ان کو مہلت دے رہے ہیں، تو بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے، اور جو کہ ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ ہیں ان کو اللہ نے ایمان لانے کی توفیق بھی دے دی۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ آگے وضاحت کی جا رہی ہے کہ اسلامی ریاست کے طور پر، مسلمانوں کے ایک معاشرے کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، تو وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے احراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔
جو اعلانیہ مسلمانوں کی دشمنی پر آمادہ ہیں ان سے دوستیاں نہیں نبھائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر دوسری مشرک قومیں ہیں وہ آپ سے جنگ پر آمادہ نہیں، نہ نقصان پہنچا رہی ہیں، تو ان سے انسانیت کی بنا پر عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے مہاجر عورتوں کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں کہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، واقعی وہ مخلص ہیں، کسی اور غرض سے تو نہیں آئیں۔ اور ان مہاجر عورتوں کے بارے میں ایک چیز واضح رہے کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق اگر کوئی مومن مرد ہجرت کر کے آتا تو اس کو مسلمان واپس کر دینے کے پابند تھے، کیونکہ اس معاہدے میں جو لکھا گیا تھا رجلن کا ورڈ استعمال کیا گیا تھا۔ اس بارے میں ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مدینہ پہنچی تو پیچھے سے ان کے جو مکہ سے قریش مکہ میں سے ان کے بھائی ان کو واپس لینے کے لیے آن پہنچے کہ معاہدے کے مطابق ایمان والوں کو واپس کیا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ معاہدے کی شق کی طرف دلائی۔ وہاں رجلن کا ورڈ استعمال ہوا تھا جو عورتوں پر لاگو نہیں ہوتا، اس بنا پر وہ واقعی خاموشی سے واپس پلٹ گئے، کیونکہ مومن عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا اس معاہدے کی روح سے۔ یہاں اگرچہ ان کی مراد اس وقت یہی تھی کہ وہ دونوں کو چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ معاہدے میں رجلن کا ورڈ لکھا گیا تھا تو اس کا فائدہ مومن عورتوں کو ہوا۔ یہاں اللہ رب العالمین انہی عورتوں کے بارے میں رہنمائی دے رہے ہیں، جب مومن عورتیں تمہارے پاس آئیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کیا جائے۔ اب وہ کفار کے لیے حلال نہیں ہے، نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ اس حکم سے پہلے بہت سارے مہاجر مردوں کے نکاح میں ایسی کافر عورتیں موجود تھیں جو کہ اس وقت مکہ میں ہی رہائش پذیر تھیں۔ اسی طرح مومن عورتیں جو کہ مدینہ میں تھیں ان کے کافر شوہر مکہ میں موجود تھے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین واضح ہدایت دے رہے ہیں کہ یہ مومن عورتیں ان کفار کے لیے حلال نہیں ہیں، نہ ہی وہ کفار شوہر ان کے لیے حلال ہیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیا وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو۔ کفار شوہروں کو ان کے مہر واپس کر دیے جائیں، پھر تم ان کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو۔ اور پھر مومنین کو بھی نصیحت کی گی تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم ان سے واپس مانگ لو، اور اس طرح جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے کہ اب اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ اور پھر آگے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کافر بیویوں کے مہروں میں سے کفار تمہیں کچھ بھی واپس نہ دیں اور تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم یہیں ادا کر دو، ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہوں۔ اس حکم کے آنے کے بعد مومنین نے اس پر اسی طرح عمل کیا، اور اگر کسی کا مہر زیادہ تھا اور یہاں جو انہیں دیا جا رہا تھا وہ اس سے کم تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے ان کو ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ ان احکامات کے بعد اللہ رب العالمین نصیحت کر رہے ہیں کہ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ وہ واضح تمہیں تعلیمات دے رہا ہے کہ ان احکامات پر کس طرح سے عمل کیا جائے، کھول کھول کے ہر چیز بیان کی جا رہی ہے۔ آیہ نمبر 12 میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت کی جائے گی، کن باتوں پر ان سے عہد لیا جائے گا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی اپنی اولاد کے نسب کے بارے میں، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لو، ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں سے بیعت لے رہے تھے تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو اس کام کی ذمہ داری دی کہ عورتوں سے اس معاملے پر ان باتوں پر بیعت لے لی جائے، اور واپس مدینہ پہنچ کر بھی آپ نے سب مومن عورتوں کو انصار کے گھر میں جمع ہونے کو کہا، اور دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ سب مومن عورتوں سے ان باتوں پر بیعت لے لی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین۔ آخری آیت میں مومنین کو بالعموم اور منافقین کو بالخصوص نصیحت کی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو دعوی ایمان کر رہے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں، کہ نہ تو وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کے لیے تیاری کریں، اور نہ ہی ان کے طرز عمل سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والے بنیں گے، تو ان سے دوستیاں مت نبھاؤ۔ صدق اللہ العلی العظیم، آمین ثم آمین۔ سورہ صف مدنی سورہ ہے، آیات 14 ہیں، اس کے مضامین کو 6 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جنگ احد شوال 3 ہجری کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں کمزور مسلمانوں کو اور منافقین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جہاد میں ثابت قدم رہیں، امیر کی اطاعت کرتے رہیں اور اتحاد و اتفاق کا اظہار کریں۔ اس کے پہلے پیراگراف میں پہلی آیہ میں اللہ رب العالمین کی 2 صفات عزیز اور حکیم کا ذکر کیا گیا ہے، مسبحات میں سے ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ مجاہدین کے لیے ہے۔ تیسرے پیراگراف میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہودیوں کی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مت کرو، دین میں ٹیڑھ پیدا مت کرو۔ چوتھے پیراگراف میں غلبہ اسلام کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ 5ویں پیراگراف میں دنیاوی اور اخروی فتح کے لیے 4 شرائط بیان کی گئی ہیں، اور آخری پیراگراف میں
دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے مددگار بنو، جس طرح کہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نحن انصار اللہ۔ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ غالب اور حکیم ہے۔ اور پھر آگے سخت الفاظ میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے، تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ قول و فعل میں تضاد کی سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ کابورہ مقتن، بہت بڑا جرم ہے، سخت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ اور ساتھ ہی آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی محبت کے مستحق کون ہے؟ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح کے تال کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں جس میں کوئی رکھنا نہیں ہے، وہ منظم ہیں، سماواتات کے پابند ہیں، اور آپس میں اس طرح ان کے دل جڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے، بنیان مرصوص کہا گیا ان کو۔ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کی روش سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ یاد کرو وہ بات موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو۔ وہ اتنا ان سے سوالات کر کر کے پریشان کرتے تھے کہ وہ کہہ اٹھے کہ مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو ان کمزور ایمان والوں کو بھی اور منافقین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جس نبی پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جن تعلیمات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، انہیں تنگ نہ کرو۔ اگر تم یہی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہاری منافقت کھول کے سامنے لے آئے گا اور تمہیں پھر مہلت نہیں دے گا، کیونکہ جب بنی اسرائیل نے بھی ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، پھر وہ ہدایت پا ہی نہیں سکے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، جو ہدایت کا طلبگار نہیں اس کو زبردستی ہدایت نہیں دی جاتی۔ اور یہود کا دوسرا جرم کیا تھا کہ جب عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس بھیجے گئے اور انہوں نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، میں انہی تعلیمات کو زندہ کرنے آیا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اور پھر انہیں کہا کہ میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ جب عیسیٰ ابن مریم بھی ان کے پاس صاف واضح نشانیاں لے کر آئے، خوشخبریاں لے کر آئے، لیکن وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی جھٹلانے والے بن گئے۔ اور منافقین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی ہیں جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو عیسیٰ لے کر آئے تھے، اور انہی کی خوشخبری عیسیٰ ابن مریم دے کر بھی گئے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا کہ جب نبی کریم صاف واضح تعلیمات لے کر آئے ہیں ان تعلیمات کو جھٹلایا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تعلیمات خود گھڑ رہے ہیں۔ پھر یہ منافقین اور یہود جو کہ نبی کریم کی مخالفت کر رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، ہاں ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، سب زندگی گزارنے کے طریقوں پر اس کو غالب کر دے، ہاں یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، اس میں مومنین کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ یہاں آگے منافقین کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، اہل کتاب کے لیے بھی دعوت ہے، اور مومنین کو بھی گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتا دوں تم کو وہ تجارت، یعنی جو ڈیل سودا، اس کو کہا گیا کہ انسان فوراً لپکتا ہے اس کی طرف، کہ میں بتا دوں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے، دردناک عذاب سے بچا لے۔ وہ تجارت کیا ہے، تمہیں کرنا کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ مخاطب ایمان والوں کو ہی کیا جا رہا ہے جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اپنے مالوں کو بچا کے نہ رکھو، اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ 4 کام ہیں، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اور جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ۔ اپنے مال اور جانیں دونوں اس راہ میں لگا دو جن کا تم سودا اللہ کے ساتھ کر چکے ہو ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا؟ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ابدی قیام کی جنتوں میں تمہیں گھر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ سب سے پہلے جس کا اللہ نے وعدہ کیا وہ اخروی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے دوسری چیز یعنی دنیاوی کامیابی اس کے حوالے سے کہ جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی حاصل ہو جانے لی فتح۔ وبشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی خوشخبری دے دو کہ اللہ کی مدد سے قریب میں تمہیں نصرت اور فتح بھی حاصل ہو جائے گی، لیکن اخروی کامیابی تمہاری یقینی ہے۔
آخری آیت میں ان کمزور مسلمانوں کو، منافقین کو دعوت دی جا رہی ہے کہ سچے مخلص مددگار بن جو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، اس دین کا کام کرو. اس کو اللہ رب العالمین اپنے مددگار کہہ رہے کہ اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، تو ان سب نے بیک آواز کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا، دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. اللہ کی مدد کے ساتھ وہ مومنین غالب آ کر رہے. اللہ کی مدد ضرور آئے گی، پہلے تم اللہ کے مددگار بننے کا وعدہ تو کرو، اس راستے کی طرف آؤ تو صحیح، وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا. اس دنیا میں بھی تمہیں فتح دے گا اور اخروی کامیابی بھی یقیناً تمہارا نصیب بنے گی. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی انصار اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دعا کر لیتے ہیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیما تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم الأن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. آمين ثم آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين ثم آمين.